اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت 220 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، انی سے بارے میں، نل یتاما یتما یعنی یتیم لوگ، قل آپ کہہ دیں، اصلاحٌ اصلاح ہے، لہم ان کی، خیرٌ بہتر، وَإِنْ اور اگر تخالطوہم ملا لو ان کو، فإخوانکم تو بھائی ہیں تمہارے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، المفسدہ خرابی کرنے والے کو، من المصلح اصلاح کرنے والے سے، ولو اور اگر شاء چاہتا، اللہ لَأَعْنَتَکُم ضرور مشقت میں ڈالتا تم کو، اِنَّا بے شک اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے۔ ترجمہ: دنیا اور آخرت کی باتوں میں اور تجھ سے پوچھتے ہیں یتیموں کو حکم، تو کہہ دے سنوارنا ان کے کام کا بہتر ہے، اور اگر ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والے اور سنوارنے والے کو، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر شفقت ڈالتا، زبردست اور تدبیر والا۔ ولا اور نہ تنکحوا تم نکاح کرو، المشرکات مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا وہ ایمان لے آئیں، ولا امنۃ اور البتہ لونڈی، مومنۃ مومنہ ایمان والی، خیرٌ بہتر ہے، من مشرکۃ مشرکہ عورت سے، ولو اور اگرچہ اعجبتکم وہ اچھی لگے تم کو، ولا اور نہ تنکحوا تم نکاح کر کے دو مشرکین مشرک مردوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں، والعبد اور البتہ غلام، مومن مومن، خیرٌ بہتر ہے، من سے مشرکن مشرک مرد سے، ولو اور اگرچہ اعجبکم وہ پسند آئے تم کو، اولئک یہ لوگ، یدعون بلاتے ہیں، الی النار نار میں یعنی آگ میں، آگ کی طرف، واللہ اور اللہ یدعو بلاتا ہے، الی الجنۃ جنت کی طرف، والمغفرۃ اور بخشش کی طرف، بإذنہ ساتھ اپنے اذن کے، ویبین اور بیان کرتا ہے، آیاتہ آیات اپنی، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتذکرون نصیحت پکڑیں۔ ترجمہ: اور نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لے آئیں، اور البتہ لونڈی مسلمان بہتر ہے مشرک بیوی سے، اگرچہ وہ تم کو بھلی لگے، اور نکاح نہ کرو مشرکین سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، البتہ غلام مسلمان بہتر ہے مشرک سے، اگرچہ وہ تم کو بھلا لگے۔ وہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اپنے حکم سے، اور بتلاتا ہے کہ اپنے حکم کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ 17واں حکم مخالطِ یتیم، چونکہ ابتدا میں مثل ہندوستان کے عرب میں بھی یتیموں کا حق دینے میں پوری احتیاط نہ تھی، اس لیے یہ وعید سنائی گئی ہے کہ یتیموں کا مال کھانا ایسے ہے جیسے دوزخ کے انگار پیٹ میں بھرنا، تو سننے والے ڈر کے مارے اتنی احتیاط کرنے لگے کہ ان کا کھانا بھی الگ پکواتے اور الگ رکھواتے، اور اتفاقاً اگر بچہ کم کھاتا یا کھانا بچ جاتا یا سڑتا لیکن اس کو استعمال نہ کرتے، ان لوگوں کے لیے جائز تھا، اور نہ ہی یتیم کے مال کا صدقہ کر دینے کا اختیار تھا۔ اس طرح تکلیف بھی ہوتی تھی اور یتیم کا نقصان بھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا۔ اس کے متعلق آیت میں یہ ارشاد آیا ہے کہ اور لوگ آپ سے یتیم بچوں کے خرچ علیحدہ یا شامل رکھنے کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اصل مقصود ہمارا ان کے اموال کھانے کی ممانعت سے ہے، ان کی مصلحت کو ضائع نہ کیا جائے، اور جب خرچ شامل رکھنے میں ان کی مصلحت ہے تو ان کی مصلحت کی رعایت رکھنا علیحدہ خرچ رکھنے سے جو خلاف مصلحت ہے زیادہ بہتر ہے، اور تم ان کے ساتھ خرچ شامل رکھو تو کچھ ڈر کی بات نہیں، کیونکہ وہ لوگ تمہارے دینی بھائی ہیں اور بھائی بھائی شامل رہا ہی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مصلحت کے ضائع کرنے والے کو اور مصلحت کی رعایت رکھنے والوں کو الگ الگ جانتے ہیں، اس لیے کھانے پینے میں اشتراک ایسا نہ ہونا چاہیے
لیے جس میں یتیم کی مصلحت ضائع ہو جائے اور بلا علم و بلا قصد کچھ کمی بیشی ہو بھی جائے تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی نیک نیتی معلوم ہے اس لیے اس پر مواخذہ ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس معاملے میں سخت قانون مقرر کر کے تم کو مصیبت میں ڈال دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، مگر قانون سہل اس لیے مقرر فرمایا کہ وہ حکمت والے بھی ہیں اور ایسا حکم نہیں دیتے جو نہ ہو سکے۔ 18واں حکم مناقت کفار، اور نکاح مت کرو کافر عورتوں کے ساتھ جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور مسلمان عورتیں چاہے لونڈی ہی کیوں نہ ہو ہزارہ درجہ بہتر ہے کافر عورت سے، چاہے وہ آزاد بی بی ہی کیوں نہ ہو، گو وہ کافر عورت بوجہ مال یا جمال کے تم کو اچھی معلوم ہو، مگر پھر بھی واقعے میں مسلمان عورت ہی اس سے اچھی ہے، اور اسی طرح اپنے اختیار کی عورتوں کو کافر مردوں کے نکاح میں مت دو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور مسلمان مرد چاہے غلام ہی کیوں نہ ہو وہ ہزار درجے بہتر ہے کافر مرد سے، چاہے وہ آزاد ہی کیوں نہ ہو، گو وہ کافر مرد بوجہ مال یا جاہ کے تم کو اچھا ہی معلوم ہو، مگر پھر بھی واقعے میں مسلمان ہی اس سے اچھا ہے، اور وجہ ان کافروں کے برا ہونے کی اور وہی اصل سبب ان سے ممانعت نکاح کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کافر لوگ دوزخ میں جانے کی تحریک دیتے ہیں، کیونکہ کفر کی تحریک کرتے ہیں اور اس کا انجام جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کے حاصل کرنے کی تحریک کرتے ہیں اپنے حکم سے، اور اس حکم کا ظہور اس طرح ہوا کہ کفار کے متعلق یہ حکم صادر فرما دیا کہ ان سے نکاح نہ کیا جائے تاکہ ان کی تحریک کے اثر سے پوری حفاظت رہ سکے اور اس سے محفوظ رہ کر جنت اور مغفرت حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس واسطے اپنے احکام بتلا دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ نصیحت پر عمل کریں اور مستحق کے جنت و مغفرت ہو جائیں۔ فوائد از بیان القرآن، جو قوم اپنی وضع اور طرز سے اہل کتاب سمجھے جاتے ہیں لیکن عقائد کی تحقیق کرنے سے کتابی ثابت نہ ہوں، اور قوم کی عورتوں سے نکاح درست نہیں، جیسے آج کل عموماً انگریزوں کو عام لوگ عیسائی سمجھتے ہیں، حالانکہ تحقیق سے ان کے بعض عقائد بالکل ہی ملحدانہ ثابت ہوئے ہیں کہ نہ تو وہ خدا کے قائل ہیں، نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے مقتدی ہیں، اور نہ ہی انجیل کی نسبت آسمانی کتاب ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ سو ایسے لوگ عیسائی نہیں، ایسی جماعت میں جو عورت ہو اس سے نکاح درست نہیں۔ لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں کہ بلا تحقیق یورپ کی عورتیں بیاہ لاتے ہیں، اس طرح سے جو مرد ظاہری حالت سے مسلمان سمجھا جائے لیکن عقائد اس کے کفرانہ ہوں، اس سے بھی مسلمان عورت کا نکاح درست نہیں۔ اگر نکاح ہو جانے کے بعد ایسے عقائد خراب ہو جائیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جیسے آج کل بہت سے آدمی اپنے مذہب سے ناواقف سائنس کے اثرات سے اپنے عقائد تباہ کر لیتے ہیں۔ لڑکی والوں پر بھی واجب ہے کہ پیام آنے کے وقت اول عقائد کی تحقیق کر لیا کریں تب زبان دیں۔ معارف و مسائل اس طرح سے ہے کہ مسلم و کافر کا باہمی ازدواج ممنوع ہے۔ آیت مذکورہ میں ایک اہم مسئلہ یہ بیان فرما دیا گیا ہے کہ مسلمان مردوں کا نکاح کافر عورتوں سے اور کافر مردوں کا نکاح مسلمان عورتوں سے جائز نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کافر مرد اور عورتیں انسان کو جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ ازدواجی تعلقات آپس کی محبت و مودت و یگانگت کو چاہتے ہیں اور بغیر ان تعلقات کا اصلی مقصد پورا نہیں ہوتا۔ مشرکین کے ساتھ اس قسم کے تعلقات قریبہ محبت و مودت کا لازمی اثر یہ ہے کہ ان کے دل میں بھی کفر و شرک کی طرف میلان پیدا ہو، یا کم از کم شرک سے نفرت ان کے دلوں سے نکل جائے، اور اس کا انجام یہ ہے کہ وہ کافر بھی شرک و مبتلا ہو جائیں گے، یعنی جو مسلمان ان سے نکاح کریں گے وہ بھی کفر و شرک میں مبتلا ہو جائیں گے اور اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جو لوگ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ انسان کو جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے تو صاف صاف اپنے احکام بیان فرما دیتا ہے تاکہ لوگ نصیحت بھی حاصل کریں، اور اس جگہ چند باتیں قابل غور بھی ہیں کہ اولیہ کہ اس آیت میں لفظ مشرک سے اگر متعلقاً غیر مسلم مراد ہو تو قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کی بنا پر اہل کتاب کی غیر مسلم عورتیں اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، جس میں کہ اس طرح سے فرمایا گیا ہے کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور اگر مشرک سے خاص وہ غیر مسلم مراد ہیں جو اہل کتاب نہیں تو یہ آیت اپنی جگہ عام ہے تمام ان غیر مسلموں کو جو کسی پیغمبر اور آسمانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ دوسری بات تقابل جو غور کا طلب ہے وہ یہ ہے کہ مسلم اور کافر کے درمیان ازدواجی تعلقات کو حرام قرار دینے کی جو وجہ قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے ان کے ساتھ ایسے تعلقات قریبہ
کفر و شرک میں مبتلا ہو جانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ بات تو بظاہر تمام غیر مسلم فرقوں میں مساوی ہے، پھر اہل کتاب کی عورتوں کو مستثنیٰ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جواب ظاہر ہے کہ اہل کتاب کا اختلاف اسلام کے ساتھ بنسبت دوسرے غیر مسلموں کے کم اور ہلکا ہے، کیونکہ عقائد اسلام کے 3 عمود ہیں: توحید، آخرت، رسالت۔ ان میں سے عقیدہ آخرت میں تو اہل کتاب یہود و نصارہ بھی اپنے اصل مذہب کے اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ متفق ہے۔ اسی طرح خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا خود ان کے اصل مذہب میں بھی کفر ہے۔ یہ دوسری بات کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و محبت کے غلو میں شرک دا جا پہنچے ہیں۔ اب بنیادی اختلاف صرف یہ رہ جاتا ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، اور اسلام میں یہ عقیدہ بھی بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بغیر کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ بہرحال دوسرے غیر مسلم فرقوں کی نسبت سے اہل کتاب کا اختلاف ہلکا اور کم ہے، اس لیے اس میں مفسدہ کا خطرہ زیادہ نہیں۔ تیسری بتقابل غور یہ ہے کہ جب اہل کتاب کا اختلاف ہلکا قرار دے کر ان کی عورتوں سے نکاح مسلمان کا جائز ہوا، تو اس کے برعکس مسلمان عورتوں کا نکاح بھی غیر مسلم اہل کتاب سے جائز ہو جانا چاہیے۔ مگر ذرا غور کرنے سے فرق واضح ہو جاتا ہے کہ عورت کچھ فطرتاً ضعیف ہے، اور پھر شوہر اس پر حاکم و نگران بنایا گیا ہے۔ اس کے عقائد و نظریات سے عورت کا متاثر ہو جانا مستبد نہیں۔ اس لیے اگر مسلمان عورت غیر مسلم کتابی کے نکاح میں رہے تو اس کے عقائد خراب ہو جانے کے قوی اندیشہ ہے، بخلاف اس کے کہ غیر مسلم کتابی عورت مسلمان کے نکاح میں رہے تو اس کے خیالات کا اثر شوہر پر پڑنا اصولاً مستبد ہے۔ کوئی بے اصول اور افراط کا شکار ہو جائے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ چوتھی بتقابل غور یہ ہے کہ ازدواجی تعلقات میں جو کچھ اثر ہوتا ہے وہ طرفین پر یکساں ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے یہ اندیشہ ہے کہ مسلمان کے عقائد غیر مسلم سے متاثر ہو جائیں، اسی طرح یہ بھی تو احتمال ہے کہ معاملہ برعکس ہو اور غیر مسلم کے عقائد مسلمان سے متاثر ہونا شروع ہو جائے اور وہی اسلام قبول کر لے، تو اس کا مقتضا یہ ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کے ازدواجی تعلقات کو ممنوع نہ کیا جائے۔ لیکن یہاں حکمت کی بات یہ ہے کہ جب کسی چیز میں ایک نفع کی امید بھی ہو اور کسی ضرر کا خطرہ بھی ہو تو عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ ضرر سے بچنے کا اہتمام نفع کی فکر سے زیادہ ضروری ہے۔ فارسی کا ایک حکیمانہ مقولہ مشہور ہے کہ عقل مند تریاک بے یقین و زہر بیگماں نہ خورد۔ اس لیے اس نفع کی امید کو نظر انداز کیا گیا ہے کہ شاید وہ غیر مسلم متاثر ہو کر اسلام قبول کر لے، اہتمام اس کا کیا گیا کہ مسلمان متاثر ہو کر کفر میں ہی مبتلا نہ ہو جائے۔ پانچویں بتقابل غور یہ ہے کہ اہل کتاب یہودیوں اور نصارہ کی عورتوں سے مسلمان مردوں کو نکاح کی اجازت کے بھی معنی یہ ہیں کہ اگر نکاح کر لیا جائے تو نکاح صحیح ہو جائے گا، اولاد ثابت النسب ہوگی، لیکن روایات حدیث اس پر شاہد ہے کہ یہ نکاح بھی پسندیدہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو اپنے نکاح کے لیے ہمیشہ دیندار صالح عورت تلاش کرنی چاہیے، تاکہ خود اس کے لیے بھی دین میں معین ثابت ہو، اس کی اولاد کو بھی دیندار ہونے کا موقع میسر آئے۔ اور جب غیر متدین مسلمان عورت سے نکاح پسند نہیں کیا گیا تو کسی غیر مسلم سے کیسے پسند کیا جا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم کو جب خبر پہنچی کہ عراق و شام کے مسلمانوں میں کچھ ایسے ازدواج کی کثرت ہونے لگی ہے تو بذریعہ فرمان اس کو روک دیا گیا اور اس پر توجہ دلائی گئی کہ یہ ازدواجی تعلقات دیانتاً بھی مسلم گھرانوں کے لیے خرابی کا سبب بنیں گے اور سیاستاً بھی۔ کتاب الآثار الامام محمد اور آج کے غیر مسلم اہل کتاب یہود و نصارہ اور ان کے سیاسی مکر و فریب اور سیاسی شادیاں اور غیر مسلم گھرانوں میں داخل ہو کر ان کو اپنی طرف مائل کرنا، ان کے راز حاصل کرنا وغیرہ، اس کا اقرار خود بعض مسیحی مصنفین کی کتابوں میں، میجر جنرل اکبر کی کتاب حدیث دفاع میں اس کی کچھ تفصیلات حوالوں کے ساتھ مذکور ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فاروق اعظم کی دوربین نظریں ان واقعات کو دیکھ رہی تھیں، خصوصاً اس زمانے کے یورپ کے اکثر وہ لوگ جو عیسائی یا یہودی کہلائے جاتے ہیں اور مردم شماری کے رجسٹروں میں ان کی قومیت عیسائی یا یہودی لکھی جاتی ہے، اگر ان کے حالات کی تحقیق کی جائے تو ان میں بکثرت ایسے لوگ ملیں گے جن کو عیسائیت اور یہودیت سے کوئی تعلق نہیں، وہ بالکل ہی ملحد بے دین ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ انجیل کو، نہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، نہ توریت پر اور نہ خدا تعالیٰ پر، نہ
آخرت پر۔ ظاہر ہے کہ حلت نکاح کا قرآنی حکم ایسے لوگوں کو شامل نہیں، ان کی عورتوں سے نکاح قطعاً حرام ہے۔ ایسے لوگ ظاہر ہے کہ آیت قرآن والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من کے استثناء میں داخل نہیں ہوتے۔ غیر مسلموں کے ساتھ ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی قطعاً حرام ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔